شیخ سے تعلق گہرا ہو تو فیض کیسے ملتا ہے؟ ایک ہوتی ہے تھیوریاں، میں پریکٹیکل لائف عملی زندگی میں آپ کو دو واقعے سناتا ہوں، ایک اپنے پیر کا اور ایک اپنے مرید کا۔ پہلے میرے پیر کا سنیں، پھر میرے مرید کا سنیں۔ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ میرے شیخ ہیں۔ میں حضرت کے یہاں خانقاہ میں گیا اور 3 دن کے لیے گیا۔ وہاں جب میں گیا تو حضرت نے فرمایا کتنے ایام ٹھہرو گے؟ میں نے کہا 3 دن۔ فرمایا اضافہ کر دو۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، میں رک گیا۔ 40 دن گزرے تو مجھے حضرت فرمایا کہ اب تم چلے جاؤ۔ اگر وہ 40 دن کے بعد بھی نہ فرماتے تو خدا گواہ ہے میں خانقاہ سے نہ نکلتا جب تک میرا شیخ نہ کہتا۔ میں بیٹھا رہا۔ اب اس کے دوران حضرت کا چھوٹا سا کمرہ ہے وہاں خانقاہ میں، اب وہاں لیٹے رہتے اور مریدین آپ کو دباتے رہتے۔ اب میرا مزاج یہ تھا کہ خانقاہ میں رہتے ہوئے میں حضرت کے مخصوص کمرے میں کم جاتا تھا، اور یہ سوچ کر حضرت کراچی کے ہیں، بڑے ہیں، نفیس الطبع ہیں، میرا لباس بھی اتنا اچھا نہیں ہے، یہ آج سے 12 سال پرانی باتیں ہیں جب مجھے اس طرح کپڑے ہدیے میں نہیں ملتے تھے۔ اب اللہ کے کرم میں بہت ملتے ہیں، بہت کثرت سے ملتے ہیں۔ آپ اب کے دیکھتے ہیں اور 15 سال پہلے کا ہمارا فقر آپ نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے آپ کو اعتراضات پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت کیا میں آپ گھبراتا تھا کہ میرے کپڑے بھی گزارے کے ہیں، رنگ روغن بھی نہیں ہے، میں ہوں بھی دیہاتی سے آدمی، تو بس میں بہت احتیاط کرتا۔ ایک دن حضرت کی خانقاہ کے جو اوپر کمرہ ہے وہاں میری رہائش تھی، وہ ظہر کی نماز بعد بس میرے دل میں خیال آیا آج حضرت کے کمرے میں جا کے حضرت کو ملنا چاہیے۔ جب میں کمرے سے نیچے آیا اور وہ جو خانقاہ کا نیچے بڑا کمرہ ہے اور جہاں وہ دفتر کا ناظم بیٹھا ہوتا ہے، میں وہاں آ کر پھر بیٹھ گیا۔ اچھا مجھے پھر ہمت نہیں کہ میں کمرے کے اندر جاؤں، میں وہاں بیٹھا ہی تھا تو کمرے کے اندر سے خادم باہر آ گیا، کہتے ہیں حضرت والا آپ کے اندر یاد فرما رہے۔ یہ ہوتی ہے نسبت۔ اب اس کا معنی اوپر سے میں نہیں آیا تھا، یہ شیخ کے قلبی تعلق نے مجھے کھینچ لیا تھا۔ میں باہر بیٹھا کہ حضرت آپ کو اندر بلا رہے ہیں، میں اندر چلا گیا۔ یہ تو میرے ساتھ واقعہ آیا کہ جو شیخ کے اندر کی بات تھی اس نے اثر کیسے کیا اور میں اوپر سے نیچے کیسے آ گیا، مجھے اس کی کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ ابھی چند دن قبل میں ہانگ کانگ کے دورے پر تھا تو وہاں مجھ سے ایک ساتھی بیعت ہیں، عالم نہیں ہیں، مسجد کے متولی ہیں، بڑا اچھا ماشاءاللہ کام کرتے ہیں بھائی زبیر۔ مجھے چھوڑنے کے لیے وہ ایئرپورٹ پہ آ رہے تھے۔ رات میں پورا 1 ہفتہ تو مسجد میں قیام تھا، اور آخری دن میرا وہاں پہ ایک مرید ہے عرفان بھائی، اس نے کہا استاد جی گزشتہ دفعہ پورا ہفتہ آپ نے ہمارے گھر میں قیام کیا تھا، ہم نے گھر خالی کر دیا تھا، اس وقت پورا ہفتہ آپ نے مسجد کے حجرے میں قیام کیا ہے، ہماری خواہش ہے آخری رات تو ہمارے گھر قیام کریں، ہمارے گھر والوں کی خواہش ہے، اس کی گھر والی، بیٹیاں، بیٹے سب مجھ سے بیعت ہیں۔ میں آخری رات وہاں چلا گیا۔ اب انہیں صبح ایئرپورٹ کے لیے مجھے چھوڑنے کے لیے آنا تھا، تو میری عادت ہے میں باہر جب بھی جاؤں تو میری خواہش ہوتی ہے کہ مجھے لینے والے بھی کم آئیں اور مجھے چھوڑنے والے بھی کم آئیں، ورنہ آدمی ایئرپورٹ پہ حساس بہت ہو جاتا ہے اور ایجنسیاں اس کے پیچھا کرتی ہیں کہ بندہ کون ہے، 2-4 آئیں تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ خیر میں نے کہا عرفان بھائی آپ آؤ، زبیر نے کہا جی میں بھی آؤں گا، میں نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ۔ وہ صبح گھر پہ آئے، ہم نے صبح تہجد پڑھے، ذکر کیا، نماز پڑھی، ناشتہ کیا، ایئرپورٹ پہ گئے۔ اب ہم ایئرپورٹ پہ جا رہے تھے، اندر جہاز کی طرف مجھے چھوڑنے کے لیے ہم نے وہ اپنا بورڈنگ پاس لے لیا تھا چھوڑنے کے لیے۔ میں نے ایسے جیب میں ہاتھ ڈالا، میرا خیال تھا میں اس کو ہدیہ دوں، میں نے جیب میں ہاتھ ڈالا نا، یوں کیا ادھر سے اس نے ہاتھ ڈال کے نکالا، کہتا ہے استاد جی آپ کو ہدیہ ہے۔ میں نے کہا مجھے بھی میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے۔ میں نے کہا دیکھو اس کو شیخ کا تعلق اور محبت کہتے ہیں، میں نے ہاتھ میں جیب میں ہاتھ ڈالا تجھے خوشبو دینے کے لیے، ساتھ ہی تیرا ہاتھ چلا گیا مجھے خوشبو دینے کے لیے، اور دونوں اکٹھے ہاتھ باہر نکل آئے۔ اب یہ بات آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ کے شیخ سے تعلق عقیدت کا نہ ہو۔ یہ ذوقی چیزیں ہیں جو دلائل سے سمجھ نہیں آتی۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، اس کے راوی خیر المدارس ملتان استاد الحدیث مولانا عابد صاحب دامت برکاتہم ہیں، مجھے حضرت نے خود فرمایا کہ مولانا اکاڑوی فرماتے تھے جو بندہ طریقت کا ذوق نہ رکھتا ہو وہ بندہ عقائد کو نہ سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا۔ فرمایا اس لیے کہ عقائد کی بہت ساری بحثیں ایسی ہیں جو دلائل سے نکل کے ذوقی بن جاتی ہیں، اور جس نے ذوق طریقت نہ چکھا ہو اس کو ذوق اعتقاد سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ اب اس کا تعلق عقیدت کے ساتھ جب تک نہ ہو کہ بات سمجھانی میرے بس میں نہیں ہے۔ جو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ روحانی فیض حاصل کرتے ہیں، روحانی فیض کیسے حاصل کرتے ہیں، اس پر ایک واقعہ وہ سنیں جو حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت کے بیان خطبات میں جو واقعات ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہو کے امثال عبرت نامی کتاب میں چھپ چکے ہیں، اور یہ عجیب بات ہے کہ جب میں اڈیالہ جن میں تھا اور میرے پاس جو باہر سے کتابیں آتی تھیں
مطالعے کے لیے سب سے آخری کتاب جس کا میں نے اڈیالہ جیل میں مطالعہ کیا وہ امثال عبرت ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے کرم فرمایا، ابھی آج مولانا اللہ صاحب تشریف لائے تو مجھے پوچھ رہے تھے کوئی نئی تصانیف بھی آئی ہیں۔ میں نے کہا نئی تو درس حدیث آ گئی ہے، دروس القرآن کی دوسری جلد آ رہی ہے، ایک اور کتاب پہ کام شروع ہے، اور سب سے زیادہ جس کی زندگی میں حسرت تھی اور خواہش تھی، میں نے کہا اس کی پروف ہو گئی ہے، انشاءاللہ رمضان کے بعد کتاب چھپے گی۔ اس کتاب کا نام ہے زبدۃ الشمائل، شمائل ترمذی کی شرح۔ یہ میں نے اڈیالہ جیل میں لکھی ہے، اور الف سے لے کے یا تک ایک لفظ بھی اس میں کسی اور کا شامل نہیں ہے، سارا میرے قلم کا لکھا ہوا مسودہ ہے۔ جب میں باہر آیا تو کتاب کا مسودہ کمپوزے کے لیے دیا، وہ بھی گم گیا، سی ڈی تھی وہ بھی گم گئی، جو قلمی نسخہ تھا وہ بھی گم گیا۔ 10 سال تک میں پریشان رہا، میری اتنی حسرت تھی نا یہ کتاب چھپے، اور میری بعض غیر معتبر کتابوں میں اس کا اشتہار بھی آ گیا کہ زبدۃ الشمائل آ رہی ہے۔ بہت ساتھی پوچھتے زبدۃ الشمائل کب آئے گی، تو میں نے پھر کچھ ماہ قبل مفتی شبیر صاحب سے عرض کیا کہ فلاں فلاں ساتھی کو بلاؤ، اس میں ہمارے متخصص مولانا عبدالغفار ان کے ذمہ لگا، تو میں نے ان کو سمجھایا کہ شمائل ترمذی شرح کیسے لکھنی ہے، آپ تھوڑا سا اس پہ کام شروع کر دو، میں اس کو بعد میں چیک کر لوں گا۔ میں کراچی گیا تو ہمارے کراچی کے پرانے میزبان ہیں بھائی ذیشان علی، ان کے گھر میں تھا تو مجھے کہنے لگے ہمارے گھر سے کچھ کاغذات ملے ہیں۔ میں نے کہا لاؤ، میں نے دیکھا تو زبدۃ الشمائل کا مسودہ ہم یہاں تلاش کر رہے تھے، وہ کراچی ہمارے میزبان کے گھر پڑا۔ مجھے سمجھ آئی کہ میں کوئی 12-13 سال لے کر پہلے گیا ہوگا کمپوزنگ چھپانے کے لیے، پیسے تھے نہیں کہ چھپاتے کہاں سے، نہ کمپوزنگ کا پتہ نہ چھپانے کا پتہ، لیکن وہاں رکھ کر آ گیا۔ میں نے 1000 روپیہ نکالا، ان کو انعام دیا، اور فوراً کھڑے ہو کے دور کا صلاۃ و شکر پڑھے۔ اب وہ آ جائے گی انشاءاللہ، اور ہماری خواہش ہوگی کہ آئندہ شبان سے پہلے چھپ جائے تاکہ دورہ حدیث کے طلباء تک پہنچ جائے۔ زبدۃ الشمائل شمائل ترمذی شرح اتنی آسان اور عام فہم ہے کہ آپ کو پڑھنے کے بعد اندازہ ہوگا یہ عام فہم کتنی ہے، کیونکہ ہم نے کوشش کی ہے عوام کے لیے لکھیں۔ اب طلباء کتنے عوام ہوتے ہیں یہ آپ کو بڑی اچھی طرح اندازہ ہے، کالا نام تو نہیں ہوتے لیکن عوام ضرور ہوتے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اب سال عبرت میں بڑا عجیب واقعہ لکھا ہے۔ حضرت نے ایک حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من عامل بما علم علمہ اللہ ما لم یعلم، جو آدمی اپنے علم کے مطابق عمل کرتا ہے اللہ اس کو وہ علوم عطا فرماتے ہیں کہ جو اس نے کسی سے پڑھے نہیں ہوتے۔ اس پر واقعہ پیش کیا کہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ دہلی سے چلے اور حضرت پشاور پہنچے، پشاور سے چلے تو بالاکوٹ پہنچے، آپ نے سنا ان کا سارا وہ جہاد کا واقعہ۔ جب حضرت پشاور پہنچے تو وہاں بڑے بڑے علماء حسد کا شکار ہو گئے کہ ہندوستان کا عالم ہے اور پشاور حکومت کرنا چاہتا ہے۔ یہ ہر جگہ پہ حسد کی بیماری ہے، پہلے بھی تھی، اب بھی ہے، آئندہ بھی رہنی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ اتنے تنگ آ گئے تھے، انہوں نے کہا اللہم ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضنی الیک، اللہ میں ان سے تنگ آ گیا ہوں، اللہ مجھے اپنے پاس اب اٹھا لے۔ وہ کن سے تنگ آئے تھے آپ کو خود سمجھنا چاہیے، میں یہ باتیں نہیں کہتا کہ یہ عوامی ریکارڈنگ ہوتی ہے، عوام تک یہ باتیں مناسب نہیں ہوتی۔ تو مخالفت کا سامنا ہر دور میں اپنوں سے بندے کو کرنا پڑتا ہے۔ جب وہاں گئے مخالفت شروع ہوگی، اور مخالفت کس سے ہے؟ بڑے بڑے علماء سے۔ وہ آئے تو سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ وہ اپنے گھوڑے کا خرخرہ کر رہے تھے، گھوڑے کی مالش ہوتی ہے نا، لنگی پہنی ہوئی تھی، بنیان پہنی اور گھوڑے کی صفائی کر رہے تھے۔ ان نے پوچھا کہ مولوی اسماعیل کون ہے؟ فرمایا میں ہوں۔ انہوں نے کہا مذاق کرتے ہو؟ کہا نہیں میں ہوں، میں اپنے گھوڑے کی صفائی کر رہا ہوں، میرا جہاد کا گھوڑا ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے کچھ سوال ہیں، فرمایا کرو۔ حضرت گھوڑے کی مالش بھی کرتے رہے اور ان کے سوالوں کے جواب بھی دیتے رہے۔ تو انہوں نے سمجھا کہ اس نے منطق اور معقولات پڑھی ہے، یہ قابو نہیں آتا، مولانا سید احمد شہید کو ملو۔ حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے۔ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ باضابطہ عالم نہیں تھے، کافیہ تک پڑھا تھا پھر پڑھنا چھوڑ دیا تھا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سید احمد شہید جب کافیہ پڑھتے تو ان کے سامنے کاغذ بالکل سادہ ہوتا، اس کے اوپر حرف لکھے ہوئے نہیں ہوتے تھے۔ ان کے استاد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، ان نے کہا حضرت میں دیکھتا ہوں تو بالکل سادہ کاغذ ہے، الفاظ نظر ہی نہیں آتے، استاد ایسے ہونے چاہیے۔ انہوں نے فرمایا بیٹا تجھ سے کام اللہ علم کا نہیں لے گا، لگتا ہے تجھ سے اللہ نے کام کوئی اور لینا ہے، تو کتاب کو بند کر لے اور جہاد کی تربیت شروع کر دے، سکھوں کے خلاف تو جہاد کر۔ حضرت نے اپنی تربیت شروع کر دی، پڑھنا چھوڑ دیا۔ اب حضرت نے اپنی فوج بنائی، سکھوں کے خلاف جہاد شروع کیا۔ یہ لوگ حضرت سید احمد شہید کے پاس آئے، حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بیٹھ کے اب یہ کچھ سوال کرتے منقولات، قرآن، حدیث اور فقہ۔
اور کچھ سوال کرتے معقولات، ریاضی، منطق، فلسفہ۔ حضرت جب ان کا منقولات قرآن حدیث فقہ کا سوال سنتے، یوں دائیں طرف منہ کرتے اور اس کے بعد ان کو جواب دے دیتے۔ جب وہ معقولات، منطق، ریاضی، فلسفہ کا سوال کرتے، حضرت ایسے بائیں طرف دیکھتے رہتے اور تھوڑی دیر بعد جواب دیتے تھے ان کو، جواب دی اور وہ چلے گئے۔ حضرت کے خواص میں سے کسی نے پوچھا، حضرت آج ہمیں دو باتیں سمجھ نہیں آئی۔ نمبر ایک، آپ نے ان سوالات کے جواب دیے جو آپ نے پڑھے ہوئے نہیں ہیں۔ نمبر دو، آپ منقولات کے سوال پر بائیں طرف دیکھتے، معقولات کے جواب دیتے وقت بائیں طرف دیکھتے، یہ دو باتیں سمجھ نہیں ہیں۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں، سید احمد شہید فرمانے لگے کہ جب یہ لوگ بیٹھے تو میرے دل میں کھٹکا لگا کہ یہ لوگ مسائل پوچھنے کے لیے نہیں آئے، یہ مجھے ذلیل کرنے کے لیے آئے۔ یہ سوال کریں گے، میں جواب نہیں دوں گا تو لوگوں کے درمیان میری ذلت ہوگی، رسوائی ہوگی، اعتماد اٹھ جائے گا۔ میں نے اللہ سے دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ میں سید بھی ہوں، مسافر بھی ہوں، تیرے دین کے لیے آیا ہوں تو میری مدد فرما۔ جب یہ سوال منقولات کا کرتے، اللہ میری دائیں طرف امام غزالی کی روح کو حاضر فرما دیتے، وہ مجھے جواب دیتے، میں آگے جواب دے دیتے۔ جب یہ معقولات کا سوال کرتے، ادھر ابن سینا کی روح آ جاتی، وہ مجھے جواب دیتی اور میں جواب ان کو سنا دیتا۔ اب یہ ہے روحانی نسبت۔ اب یہ روحانی نسبت دلیل سے تو سمجھ آنی نہیں ہے، اور ذوق کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ اب سمجھ کیسے آئے؟ ہم ہر بات کو دلیل سے سمجھے تو نہیں سمجھ آ سکتی نا، ذوقی چیزیں دلیل سے کیسے سمجھ آئیں؟ ہمارے ہاں باذوق کا معنی یہ ہے، لڑکیاں تاڑیں، یہ باذوق ہے، چھوٹے بریش لڑکوں کو چیک کرے، یہ باذوق ہے، شراب پیے، باذوق ہے، ننگی فلمیں دیکھے، بڑا باذوق ہے، گندے لطیفے سنے، بڑا بشوق ہے۔ ہمارے ہاں جب بے ذوقی اتنی غالب ہے کہ ذوق کا معنی ہی بدل گیا ہے، اب ان کو کیا سمجھائیں کہ باذوق کسے کہتے ہیں؟ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، اللہ ہم سب کو گناہوں سے پاک زندگی عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ